الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے اور مدنی چینل پر خصوصی نشریات الحمدللہ جاری ہیں۔ دارالفتاح اہل سنت کا بھی یہ سلسلہ جو سمجھ لیجیے کہ خصوصی ہی ہے۔ عام طور پر یہ سلسلہ مغرب کی نماز کے بعد پیش کیا جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ رمضان المبارک میں آپ روزانہ اسی وقت اس سلسلے کو دیکھ سکیں گے۔ آج بھی انشاءاللہ دارالفتاح اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ کی کالز، آپ کے ویڈیو سوالات، آپ کے میسیجز میں جو شرعی مسائل پوچھے گئے ہیں انشاءاللہ ان کو مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور ان کا شرعی حل جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بہت زیادہ علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے دعائے درود و سلام کے صفحہ نمبر 7 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس حدیث پاک نقل کرنے کے بعد کچھ تعریف فرماتے ہیں، سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت سنی رمضان شریف میں نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو ان مبارک لمحات کو غنیمت جانیے اور زیادہ سے زیادہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کے نذرانے پیش کیجیے۔ رمضان شریف میں اور رمضان سے ہی متعلق سوالات زیادہ آتے ہیں، تو اعتکاف کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ اعتکاف اگر کسی نے کیا سنت اعتکاف اور وہ ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ سوال کل بھی سلسلے میں ہوا تھا، جواب عرض کیا گیا تھا، لیکن اس جواب میں تھوڑی سی تصحیح ہے۔ جی، وہ یہ ہے کہ اگر سنت اعتکاف جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے، یہ اگر کسی عذر کی وجہ سے یا بغیر عذر ٹوٹ گیا تو اس صورت میں اس کی قضا یہ ہے کہ ایک دن کی قضا ہے صرف، ٹھیک ہے۔ اور قضا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر رمضان ہی میں یہ کر لے تو رمضان میں بھی کر سکتا ہے اور غیر رمضان میں بھی کر سکتا ہے، یعنی ابھی دن باقی ہیں، جیسے 21، 22، 23 کو توڑ دیا، ابھی دن باقی ہیں، تو اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن یہ کرنا چاہتا ہے اس دن غروب آفتاب سے پہلے یہ مسجد میں داخل ہو جائے، یعنی عصر کی نماز کے بعد چلا جائے، غروب آفتاب سے پہلے، جس طرح عام طور پر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 20ویں ماہ رمضان کو جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہوتا ہے، تو اس میں بھی غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور پھر رات بھی وہیں مسجد میں گزارے اور پھر روزہ رکھے اور وہ پورا دن جو ہے وہ روزے کے ساتھ مسجد میں گزارے، اور پھر جب سورج غروب ہو جائے تو یہ اس کا اعتکاف مکمل ہو گیا۔ ماہ رمضان میں یہ سعادت مل جائے تو بہت اچھی بات ہے،
اگر ماہ رمضان میں نہ ملے تو غیر ماہ رمضان میں بھی اس طور پر اس کی قضا کی جائے گی اور اس میں روزہ شرط ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر بلا عذر شرعی اعتکاف توڑا ہے تو پھر اس صورت میں توبہ بھی کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، توبہ بھی کرنی ہوگی۔ جی۔ ٹھیک ہے۔ حضور ابھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام دنیا بھر میں پاکستان کی مختلف مساجد میں مدنی مراکز میں 30 دن کا یا یوں کے لیے کہ پورے ماہ مبارکہ کا اعتکاف ہے، نفلی اعتکاف ہے، پھر سنت اعتکاف کے ایام بھی آئیں گے۔ اب جو اسلامی بھائی نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ گئے اور ابھی ان کے ایام گزر رہے ہیں، ان میں سے اگر کوئی قضا کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ بنتا ہے کہ میرا پچھلے سال یا کبھی بھی اعتکاف ٹوٹ گیا تھا، اس کی قضا کرتا ہوں، تو کیا اسی نفلی میں وہ نیت کر سکتا ہے، یا اب وہ نفلی کی نیت کر لی ہے تو اب وہ چلتی رہے گی، اب اس کو اجازت نہیں ہے؟ جو نفلی اعتکاف ہے یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس صورت میں یہ جب تک مسجد میں رہے گا تو معتکف رہے گا، اور جب یہ مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا یہ نفلی اعتکاف جب سے اس نے نیت کی اس وقت سے اب تک یہ مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ یہ ٹوٹا نہیں ہے بلکہ یہ مکمل ہوا ہے۔ مکمل ہو گیا۔ اب اگر یہ کوئی چاہتا ہے کہ اب وہ مسجد میں تو ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، جی جی۔ جو اس کی پچھلی قضا ہے وہ کر لے تو اس کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ اب وہ جو ہے وہ کسی بھی دن سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں ویسے بیٹھا ہوا ہے، اب اس اعتکاف کے اور اس اعتکاف کے احکام میں فرق ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو اب یہ اس قضا کی نیت سے غروب آفتاب سے پہلے داخل ہو جائے مسجد میں، اور پھر اب جب یہ داخل ہو گیا تو اب سارے احکام باہر مسجد سے باہر نکلنے کے اور اعتکاف ٹوٹنے کے وہی والے ہوں گے جو سنت مؤکدہ اعتکاف کے ہیں۔ مسجد سے باہر نہیں جا تو مسجد سے بلا ضرورت شرعیہ باہر نہیں نکلے گا۔ تو اب یہ مکمل کر لے، دوسرے دن غروب آفتاب پر اس کی وہ قضا جو اس نے توڑا تھا اعتکاف یا ٹوٹ گیا تھا اس سے، اس کی مکمل ہو جائے گی۔ تو اس میں کر سکتا ہے، بلکہ یہ کرنا اچھا موقع ہے کہ جب وہ نفلی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو جس کی قضا اس کے اوپر باقی ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اس قضا کو ادا کرے۔ لیکن ایک ہی دن ہے، اگر کوئی چاہے کہ میں 10 دن قضا کروں تو 10 دن کی بھی اجازت ہے؟ یعنی کہ اگر سنت اعتکاف ٹوٹا ہے تو بس ایک ہی دن کی قضا ہے، 10 دنوں کی قضا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیا رکھنا چاہے بیٹھنا چاہے تو نفلی وہ نفلی اعتکاف۔ یہ رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے یا صرف رمضان کے ایام میں؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں رمضان ہونا شرط نہیں ہے، اگر رمضان کے دن مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے، صحیح، اور ورنہ اس کی قضا غیر رمضان میں بھی کی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ میسیجز بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں، آپ کی کالز بھی موجود ہیں، پہلے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ چلائیے۔ میں عبدالقادر نظامی ہند کے شہر اندور سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالفتہ میں میرا سوال یہ ہے کہ حفاظ جو رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں تو اس کی اجرت لینے کا کیا حکم ہے؟ تراویح کی اجرت کے حوالے سے تراویح تلاوت کلام پاک در حقیقت یہ عبادت ہے اور اس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، تو اب جو تراویح کی اجرت لی جاتی ہے در حقیقت یہ قرآن پاک پڑھنے کی اجرت لی جاتی ہے۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جس کے اوپر اجارہ کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی طاعت والے کام ہیں ان کے اوپر اجارہ کرنا جائز نہیں ہے، سوائے ان کاموں کے کہ جن کا فقہا نے ضرورت کی وجہ سے استثناء کیا ہے، جیسے نماز ہے، اذان ہے، تو اسی طرح تعلیم و تربیت تدریس ہے، تو ان چیزوں کا استثناء ہے، اور جو تلاوت کلام پاک ہے اس کا استثناء نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس کی اجرت لیتا ہے، طے کر کے لیتا ہے تو یہ بھی لینا ناجائز ہے، اگر طے نہیں کرتا لیکن معروف ہے کہ اجرت دینی ہی دینی ہے، اس کو پتہ ہے اور کمیٹی والوں کو بھی پتہ ہے کہ جب مکمل ہو جائے گا کلام پاک تو اس پر پھر کچھ نہ کچھ پیش کیا جائے گا، اور نہیں پیش کرنے کی صورت میں بعض اوقات ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ معروف ہے، اور جو معروف ہوتا ہے گویا کہ وہ مشروط ہوتا ہے، یعنی اگر طے نہ بھی کریں تو وہ طے شدہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں کلام پاک پڑھنے کے اوپر تراویح کی اجرت لینا ناجائز و حرام ہے، گناہ والی بات ہے، اس سے بچنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ ہاں فقہا نے ایک صورت یہ بیان کی ہے
کہ یہ تلاوت کلام پاک پر اجرت نہ لے، بلکہ یہ یوں کرے کہ کمیٹی والے اس شخص کو 2 گھنٹے کے لیے اپنا ملازم رکھ لیں کہ ہم 2 گھنٹے کے لیے آپ کو ملازم رکھ رہے ہیں، ہم آپ سے کوئی سا بھی جائز کام کروا سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو اب اس کا 2 گھنٹے کا متعین 2 گھنٹے کا وقت کا اجارہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس وقت کے اندر کوئی سا بھی جائز کام لے سکتے ہیں۔ صحیح۔ اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے اس 2 گھنٹے میں آپ 2 گھنٹے کے ہمارے ملازم ہیں، آپ کا 2 گھنٹے کا ہمارے سے اجارہ ہے، تو آپ اس 2 گھنٹے میں جو ہے وہ لوگوں کو قرآن پاک سنائیں، تراویح میں قرآن پاک پڑھیں۔ تو اب اگر یہ پڑھتا ہے اور اجرت لیتا ہے تو یہ در حقیقت قرآن پاک پڑھنے کی اجرت نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت کی اجرت ہے، کیونکہ یہ جب 2 گھنٹے کا ملازم ہوا تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے تراویح یا تلاوت کلام پاک کرائی جائے، اس سے کوئی دوسرا بھی خدمت والا کام لیا جا سکتا ہے۔ جو بھی جائز کام ہے جس نے اجارہ کیا وہ اس سے لے سکتا ہے، تو جس طرح دوسرا جائز کام لے سکتا ہے اسی طرح یہ بھی لے سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے فرض کیا کہ کسی نے کسی شخص کو اپنا جو ہے وہ 8 گھنٹے کا ملازم رکھا کہ آپ میرے ملازم ہیں، آپ میرے گھر کے کام کریں گے، گاڑی چلائیں گے۔ اب اگر یہ کسی وقت میں یہ بولتا ہے کہ آپ جا کر مسجد میں بچے بیٹھے ہیں ان کو پڑھا کر آ جائیں، تو اب وہ بچوں کو پڑھا کر آ جاتا ہے تو یہ جو اجرت لے گا یہ بچوں کو پڑھانے کی اجرت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا وقت کا ملازم تھا، اور اس وقت کے اندر اس نے جو جائز کام اس کو بولنا تھا وہ اس نے کرنا تھا۔ تو وہ جب اس نے جائز کام اس میں کیا ہے تو اس کام کی اب یہ اجرت نہیں رہی، بلکہ اب اگر 2 گھنٹے 1 گھنٹا جو وقت طے کیا ہے تو یہ وقت کی اجرت ہوگی، تو اس صورت میں لینا جائز ہے۔ تو لہٰذا مساجد کی کمیٹیاں جو ہے وہ تراویح پڑھنے کی اجرت نہیں دیں، بلکہ وقت کا اجارہ کر کے یوں جواز کی صورت فقہا نے بیان فرمائی ہے۔ حضور اب اس موقع پر 1-2 سوالات تراویح کی اجرت کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں۔ اجرت کی ایک جوازی صورت تو آپ نے بیان کر دی کہ وقت کا اجارہ کر لیا جائے، اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ کیا جو مسجد کا چندہ ہے عام طور پر جمعے کی نماز میں یا چندہ باکس میں ڈالا جاتا ہے، کیا اس سے اجرت دی جا سکتی ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ زمانہ قدیم سے بہت عرصے سے یہ معمول چلا آ رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ مسجد کی اجرت، مسجد کا جو چندہ دیا جاتا ہے اس میں مسجد کے اخراجات کے ساتھ ساتھ حافظ صاحب کی خدمت، سامع صاحب کی خدمت اور سالانہ بونس جو مسجد کے عملے کو دیے جاتے ہیں وہ اس میں سے دیے جاتے ہیں۔ چندہ دینے والوں کو اس کا علم ہے تو اس سے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ گویا کہ چندہ دینے والوں کی اجازت اس میں شامل ہے۔ جہاں پہ ایسا عرف نہیں ہے کہ مسجد کے جو عطیات جمع ہوتے ہیں اس میں سے حافظ کی اجرت یا سامع کی اجرت، یہ پہلے سے ایسے کوئی معمولات نہیں ہیں، تو پھر وہاں سے نہ دیا جائے، کیونکہ یہ بظاہر چندہ دینے والوں کی غرض کے خلاف رکھتا ہے کہ چندہ دینے والوں نے مسجد میں خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، اور یہ ایک خرچہ تھوڑا سا یہ مسجد سے ہٹ کر لگتا ہے، اگرچہ کہ مسجد میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض علماء نے اس کی اجازت بھی دی ہے اور یہی فرمایا ہے کہ یہ مسجد ہی کا خرچ ہے، لیکن بعض اس بات کے اوپر اس کو معمول کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک جداگانہ جو ہے وہ چیز ہے، اس کا عرف اور عادت نہیں ہے، تو جس چیز کا عرف اور عادت نہ ہو تو وہ اخراجات مسجد کے عطیہ سے نہیں کیے جا سکتے۔ جیسے فرض کیا کہ اگر کسی نے تعمیر مسجد کے لیے چندہ دیا ہے تو اب اس سے امام مسجد کی تنخواہ نہیں دے سکتے، وہ تعمیر ہی کے لیے خاص ہے۔ ہاں اگر یوں ہے کہ جو عمومی چندہ مسجد کے باکس میں ڈالا جاتا ہے اس میں ہر ایک کی اجازت ہوتی ہے، وہ تعمیر کے لیے بھی خرچ ہوتا ہے، وہ امام مؤذن کی تنخواہ کے لیے بھی خرچ ہوتا ہے، مسجد کی دیگر جو ہے وہ چیزیں خریدنے کے لیے بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو ایسے چندے میں چونکہ عرف اور عادت ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ جمیع اخراجات میں خرچ ہوتا ہے، تو اس میں اجازت ہے، لیکن جو خاص مد کا ہوتا ہے اس سے خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ مساجد میں تراویح کے لیے
بالخصوص اس کے لیے الگ سے اعلان کیا جاتا ہے اور الگ سے عطیات دیے جاتے ہیں اور مسجد کے عطیات سے نہیں دیا جاتا، اور جو عطیات جمع ہوتے ہیں انہی میں سے حافظ صاحب اور سامع کی خدمت کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی بہت ساری جگہوں پر مشہور و معروف ہے، تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جب اس کے لیے الگ سے عطیات ہو رہے ہیں اور لیا جا رہا ہے ایسے ہی ہوتا ہے جی، تو پھر اسی سے ہی دیا جائے، مسجد کے عطیات میں سے نہ دیا جائے۔ اب اس پہ دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ الگ سے عطیات سے دیا جائے، اور پہلے آپ نے فرمایا کہ اجارہ کیا جائے، وہ اجارہ ہو جاتا ہے بھی ہم آپ کو 10,000 روپیہ دیں گے، عطیات ہو گئے 50,000 روپیہ، 10,000 ان کے ہیں، 10,000 سامع کے ہیں، بقیہ 30,000 بچ گئے۔ اب اس کا کیا کیا جائے؟ کیا جو لوگوں نے دے دی وہ اب بانٹ دیا جائے ان دونوں کے اندر، یا وہ مسجد میں استعمال ہوں گے، سنبھال کر رکھ لیں، کیا کیا جائے؟ اس میں بھی ایک بڑا کنفیوژن رہتا ہے اس معاملے کے اندر۔ اس میں یہ ہے کہ جو عطیات دینے والے عطیات دیتے ہیں، چندے کا یہ اصول ہے کہ چندہ جس مقصد کے لیے کیا جائے اس کو اسی مقصد میں خرچ کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو عام طور پر جو مساجد میں عطیات کیے جاتے ہیں ختم کے موقع پر، تو اس میں معروف یہ ہوتا ہے کہ حافظ صاحب، سامع صاحب کی خدمت کی جائے گی، اور ساتھ امام، مؤذن اور مسجد کے دیگر جو مدنی عملہ ہوتا ہے ان کو بونس بھی دیے جائیں گے، اور جو مٹھائی وغیرہ شیرنی تقسیم ہوتی ہے وہ بھی اس سے تقسیم کی جائے گی۔ اگر یہ سارے اخراجات کرنے کے بعد چندہ بچ جاتا ہے تو اب چندے کا اصول یہ ہے کہ وہ چندہ دینے والوں کو واپس کیا جائے گا، یا چندہ دینے والوں سے اجازت لی جائے گی۔ اب چندہ دینے والوں کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے جتنے بھی اخراجات تھے وہ پورے ہو چکے ہیں، اب یہ چندہ بچ گیا، اب اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو ہم انہی لوگوں میں تقسیم کر دیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو مسجد کے استعمال میں لے لیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو واپس کر دیں۔ تو جو چندہ دینے والوں کی طرف سے اجازت ملے گی اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ جیسے مجمع میں چندہ لیا تو امام صاحب اعلان کر دیں جمعے کی نماز میں یا ختم قرآن والے دن ہی، کہ اب عام طور پر جب عطیات پہلے بھی جمع ہو چکے ہوتے ہیں اور اس وقت بھی جمع ہوتے ہیں، اور جب دے دیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی کافی لوگ موجود ہوتے ہیں دینے والے، تو اس وقت اعلان کر دیا جائے کہ جو ہمارے اخراجات، جو ہمارا ایک ایسٹیمیٹ ہم نے لگایا تھا اس کے مطابق ہمیں عطیات اتنے وصول ہوئے، اور جو ہم نے دینا ہے وہ اتنا ہے، وہ کم ہے، اور عطیات زیادہ وصول ہوئے، اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اب ہم مسجد میں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا جو آپ اجازت دیں گے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اب جو لوگ اجازت دے دیں تو اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور حافظ صاحب جو قاری صاحب ہیں وہ مطالبہ تو نہیں کر سکتے کہ بچا ہوا مجھے دے دو سارا؟ اگر ان سے وقت کا اجارہ کیا ہے اور وقت کے اجارے کرنے ہی سے ان کا اجرت لینا جائز ہوگا، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ کمیٹی والوں نے بھی منع کر دیا کہ ہم اجرت نہیں لیں گے، دیں گے، اور حافظ صاحب نے بھی منع کر دیا کہ میں اجرت بالکل نہیں دوں گا، اور اس کی صراحت کر دی ہے، تو اب اگر لوگ دیتے ہیں تو اب یہ لینا جائز ہے کہ یہ اجرت نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کی طرف سے جیسے کمیٹی کے علاوہ بھی لوگ لفافہ دے دیتے ہیں، کپڑے دے دیتے ہیں، تو یہ اس میں شمار نہیں کیا، یہ اس میں شمار نہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون دے گا کون نہیں دے گا، یہ ان کی طرف سے تحفہ ہے، اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب حافظ صاحب سے اگر فرض کیا وقت کا اجارہ ہوا ہے اور اس کے وقت کے اجارے کی جو اجرت بیان کی گئی ہے وہ اس کو دے دی گئی ہے، تو اب اس کی طرف سے یہ مطالبہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ مجھے دے دیں، کیونکہ جو ان کا مطالبہ اجارے کی روح سے تھا وہ مکمل ہو چکا۔ اب اگر یہ زائد کا مطالبہ کرتے ہیں تو شرع ان کو اس مطالبے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اور بالخصوص جو مساجد کی کمیٹی کے اراکین ہیں یا جو حفاظ کرام ہیں جو تراویح کا معاملہ کرتے ہیں، سناتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو یہ مسئلہ غور سے سن تو لیا ہوگا، امید ہے اللہ کی رحمت سے یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل کی کوشش بھی کرنی ہے، اور جو بھی شریعت کے احکام ہیں انہی پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اسی کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی اور مزید ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا ہوگی۔ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اگر کوئی اسلامی بہن روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد کمزوری کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جائے تو کیا اس کے منہ میں پانی ڈالا جا سکتا ہے؟ اگر ایسی کمزوری اور بعض اوقات ایسی بے ہوشی ہوتی ہے کہ جس میں جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر اس صورت میں تو کوئی حرج نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے یا ڈاکٹروں نے ایسا نہیں بتایا ہے تو پھر کوشش کی جائے کہ روزہ نہ توڑوایا جائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ڈرپ وغیرہ یا انجیکشن وغیرہ لگا دیا جائے تاکہ اس کے روزے کا تحفظ رہے. ٹھیک ہے. روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ جی، روزے کی حالت میں مسواک کرنا بالکل جائز ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بعض اوقات مسواک ریشے چھوڑتی ہے اور وہ ریشے پھر حلق کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ رہے گا. تو لہٰذا ایسی مسواک نہ کی جائے کہ جس کے ذرات یا ریشے حلق سے نیچے اتر جائیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایک کال چلائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں پیٹ کی سکائی کرنا ایک سینجن کر کے کھلا ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی کی سکائی کی جاتی ہے، پھر پیٹ مطلب پسینے سے تر ہو جاتی ہے، تو وہ سکائی کرنا جائز ہے یا پھر نہیں؟ ہڈی کی سکائی کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ، تیل کے ساتھ مالش کیا، جی سکائی کہتے ہیں. اس سے کیا اس میں روزے کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی تیل کی مالش کی ہے یا سکائی کی ہے جسم کے کسی حصے پر تو یہ روزہ توڑنے کے اسباب نہیں ہیں، ان سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. میں محمد اسامہ قادری پابند مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالفتہ اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اگر رکوع سجود کرتا ہے امام سے پہلے تو کیا اس پر اس کی نماز ہو جائے گی؟ جی حضور. امام سے پہلے رکوع سجود کرنا جائز نہیں ہے. اگر اس نے یوں رکوع سجود کیے پہلے امام سے کہ امام بعد میں اس کے ساتھ شامل ہو گیا یا یہ پھر امام کے ساتھ شامل ہو گیا، اگرچہ کہ اس کا یہ کرنا جائز نہیں تھا لیکن اس صورت میں نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے بالکل ہی امام سے جو ہے وہ پہلے رکوع کر لیا اور امام کی شرکت اس میں نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس نے دوبارہ امام کے ساتھ شریک ہوا ہے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جب میسج میں یہ پوچھا گیا کہ اگر پہلے کسی رمضان کو روزہ چھوٹ گیا ہے اور اس کی قضا ابھی تک نہیں کی اور اگلا رمضان آ گیا تو اب کیا کریں، قضا کریں یا نئے رمضان کے روزے رکھیں؟ اس رمضان کے اب جو رمضان آیا ہے اس رمضان کے روزے تو آلریڈی پہلے سے ہی فرض ہیں. ٹھیک ہے. ان روزوں میں جو ہے وہ ان کی قضا نہیں کی جا سکتی. اب اس رمضان میں تو اس رمضان کے روزے فرض ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جب یہ رمضان گزر جائے تو اب جو روزے رمضان کے چھوٹے ہیں تو غیر رمضان میں ان کی قضا کی جائے گی. رمضان کے روزے ان روزوں کی قضا نہیں ہوں گے بلکہ یہ اسی رمضان کے شمار ہوں گے. تو یہ ابھی رکھیں گی اور جی بالکل روزے فرض ہیں. اب اگر ان کے اوپر فرض ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ روزے جو اس ماہ رمضان کے ہوں گے یہ تو اس ماہ رمضان کے ہیں، ان میں قضا نہیں کی جا سکتی، یہ اسی ماہ رمضان ہی کے قرار پائیں گے. اب اگر ماہ رمضان کے روزے چھوڑ جائیں تو غیر ماہ رمضان میں ان کی قضا کی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، میسج میں سوال یہ پوچھا گیا کہ ایک اسلامی بہن کی عمر 13 سال ہے اور انہوں نے اعتکاف شروع کیا، 2 دن بعد دادا کی وفات ہوگی جس کی بنا پر اعتکاف توڑ دیا، تو شرعی طور پر کیا حکم ہے، ان پر قضا لازم ہے؟ اگر یہ بالغہ ہیں اور انہوں نے اعتکاف کیا ہے اور پھر اعتکاف توڑ دیا ہے تو اس صورت میں ان کے اوپر اس اعتکاف کی قضا لازم ہے. ٹھیک ہے. اسلامی بہنیں بھی اسی طرح گھر میں مغرب کی نماز سے پہلے غروب آفتاب کے وقت آ جائیں گی؟ جی، جس اسلامی بہنوں کے لیے اعتکاف، اسلامی بھائیوں کے لیے اعتکاف کا محل مسجد ہے. ٹھیک ہے. اور اسلامی بہنوں کے لیے اعتکاف کا محل یعنی اعتکاف کی جگہ مسجد بیت ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس حصے کو انہوں نے اعتکاف کے لیے اور نماز کے لیے متعین کیا ہوا ہے یا نہیں متعین کیا ہوا تو اب اس کو نماز اور اعتکاف کے لیے متعین کر لیں تو یہ مسجد بیت ہو جائے گی اور اس مسجد بیت میں اسلامی بہنیں اعتکاف کریں گی. اب اگر قضا کرنی ہے تو بھی اسی مسجد بیت میں قضا ہوگی اور اس کا طریقہ وہی ہوگا کہ غروب آفتاب سے پہلے یہ مسجد بیت میں داخل ہو جائیں اور پھر جو دن آئے گا اس کا روزہ رکھنا بھی شرط ہے اور پھر غروب آفتاب تک جو ہے وہ ان کا اعتکاف رہے گا اور جب یہ افطار کریں گی تو پھر یہ ان کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا. اچھا، جو مسجد بیت انہوں نے متعین کر لیا وہ ہمیشہ وہی رہے گی یا اس پہ کوئی اور کام کاج بھی گھر کے کیے جا سکتے ہیں؟
چارپائی رکھ دی, صوفہ رکھ دیا, کچھ اور کام میں لے لیا. دیکھیں مسجد بیت میں چارپائی یا صوفہ رکھنے کی کوئی ممانعت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسجد بیت اصل میں وہ جگہ ہے کہ جس کو نماز اور عبادت کے لیے گھر کے حصے کو متعین کر دیا جاتا ہے. تو اب اس میں جو ہے وہ بیٹھا بھی جا سکتا ہے اور اس میں چارپائی بھی رکھی جا سکتی ہے. یعنی بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ بغیر چارپائی عام طور پر بیٹھا جاتا ہے ادب کرتے ہوئے جیسے مساجد میں بیٹھتے ہیں. تو اب اگر کوئی عذر کی وجہ سے چارپائی رکھ لیتا ہے تو اس کے رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کی صورت وہ عبادت گاہ والی ہی رکھے. اب اگر اس میں وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو وہ عبادت گاہ والی صورت کے مشابہ نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی چارپائی رکھ کر کوئی اسلامی بہن اس کے اوپر سو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اس کو مسجد بیت سے نکلنا نہیں ہے بلا ضرورت. اگر مسجد بیت میں چارپائی رکھ کر سو جاتی ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انوائرمنٹ کیا ہوگا مسجد بیت کا, کہ پردے لگانے ہوں گے یا جگہ متعین کر لی بھی اتنی جگہ مسجد بیت ہے, یا پھر کوئی پردے لگا کر یا پارٹیشن کر کے اس کو مسجد کی طرح کو دکھانا ضروری ہے کیا, یعنی کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں, اس کے لیے نہ پارٹیشن ضروری ہے نہ پردے ضروری ہیں. اس کے لیے جگہ کا متعین ہونا ضروری ہے. ہاں یہ ہو کہ یکسوئی والی صورت رہے. اگر یکسوئی کے لیے پردے لگا دیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, بلکہ بہتر ہے کہ تاکہ یہ عبادت یکسوئی کے ساتھ کر سکیں, کوئی اس میں مداخلت نہ کرے. اور باقی یہ کہ اس کو مسجد کی طرح بنانا شرط نہیں ہے. ہاں یہ کہا ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ ایسی ہو کہ اونچی جگہ ہو, چبوترا نما ہو, کہ جس میں جو ہے وہ بچے وغیرہ نہ جائیں, نجاست وغیرہ سے پاک رہے, چونکہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے. تو ان ساری چیزوں سے اس کو پاک رکھا جائے گا. اور اگر وہ اونچی ہو دیگر جگہوں سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پارٹیشن کرنا ضروری نہیں ہے, پردے لگانا ضروری نہیں ہے, جگہ کا متعین ہونا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی یکسوئی کے لیے پارٹیشن کر دیتا ہے یا پردے لگا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو تخت عام طور پہ گھروں میں جائے نماز نما ہوتا ہے, آگے محراب بھی بنی تو اس کو بھی ہم مقرر کر سکتے اس کو بھی مقرر کر سکتے ہیں. بھلے اس کو اٹھا کے کہیں بھی رکھ دیں یا وہ جگہ جس پر رکھا ہے وہ وہیں رہے گا. اصل میں دیکھیں جگہ کا تعین ہونا ضروری ہے. زمین ٹھیک ہے. اب تخت کا تعین نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی وہ تخت محل نہیں قرار پائے گا. جو جگہ ہے ایک متعین وہ محل اور مقام ہے. اب اس کے اوپر اگر تخت بھی رکھ دیا جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ ممتاز اور جدا رہے, اونچا ہو جائے گا. اور اگر اس کے اوپر تخت نہ رکھا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ فرض کیا کہ تخت کو آپ نے مسجد بیت قرار دے دیا اور جہاں پہ گھر میں تخت رکھا ہوا ہے وہی مسجد بیت ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. اس کے لیے گھر کا ایک حصہ متعین کرنا ہوگا اور اس میں تخت رکھ دیا تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. تو گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں اسلامی بہنیں اس دوران؟ اسلامی سبزی چھیلنی ہے تو بہن نے سبزی پکڑا دی, آپ سبزی بناتی رہیں, تو یہ ہو سکتا ہے یہ سارے معاملے؟ اسلامی بہنیں مسجد بیت میں بیٹھ کر گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں, سینہ پرونا بھی کر سکتی ہیں, سبزی بھی کاٹ سکتی ہیں, اور گھر کے معاملات کے لیے ہدایات بھی دے سکتی ہیں, مشورے بھی دے سکتی ہیں. لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اعتکاف کے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے. اعتکاف کے بیٹھنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذکر, تلاوت, درود پاک, نوافل, ان تلاوت کلام پاک میں ان کاموں میں مشغول رکھیں تاکہ جو اعتکاف کا مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے. اور اگر وہاں پر بیٹھ کر یہ سارے کام کیے اعتکاف تو ہو جائے گا اور انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا. لیکن اعتکاف کی کما حق ہو برکتیں یا جس طور پر اعتکاف کو گزارنا تھا اس طور پر نہیں گزرے گا. تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے اگر کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو اجتناب کیا جائے. اور جو معتکفہ اسلامی بہن ہے وہ اپنے آپ کو ذکر و درود اور عبادت ہی میں مشغول رکھے. اللہ نے وسعت دی تو پورا کمرہ ہی مخصوص کر لیا جائے تاکہ کمرے کا دروازہ بند ہو جائے اور اندر ہی رہیں, زیادہ آسانی ہوگی. کمرے کے اندر کوئی جگہ ہو تو اس میں پھر گفتگو وغیرہ کا اندیشہ زیادہ ہو سکتا ہے.
क्या फरमाया? जैसे कमरे के अंदर मखसूस हिस्सा और लोग आ रहे हैं दीगर, तो उसमें ज़्यादा गुफ्तगू होगी। जी, अगर जाहिर है कि अगर एक हिस्सा है और घर के दीगर अफराद भी हैं, जी जी, तो उसमें फिर यकसुई नहीं रहेगी। ठीक है। और अगर वसत है तो एक पूरा कमरा भी मुख्तस किया जा सकता आम लोग ना है, जाएं तो बिला उसमें जो है यकसुई भी हासिल रहेगी और ये इबादत में मसरूफ रहेंगे। ठीक है, लेकिन आम लोगों का जाना जायज़ है। अच्छा, जायज़, ये नहीं कहेंगे कि आम लोगों का जाना जायज़ नहीं है। ठीक है। उस कमरे में ऐसा नहीं है कि दूसरों का दाखिला अब मना हो गया, दूसरे दाखिल हो सकते हैं। ठीक है। बात ये हो रही है कि एतिकाफ वाली इस्लामी बहन अपना ज़्यादा वक्त, बल्कि सारा वक्त जो है वो मस्जिद बैत में तो उसने रहना है, ठीक है। सारा वक्त उसने इबादत में गुजारे, तिलावत और कुरान इधर करे। उधर की दीगर मसरूफियात में ना गुजारे। अगर आम रूटीन जो पहले वाली है उसी में गुजारना है तो इत्काफ का सवाब तो हासिल हो जाएगा। लेकिन ये जो रमज़ान में तन्हाई के फुर्सत के लम्हात मुयस्सर हुए थे और उसमें इत्काफ में बैठने का मकसद यही था कि इन तन्हाई और फुर्सत के लम्हात में अल्लाह तबारक व तआला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व तिलावत की जाए। अब अगर उसको ज़ाय कर दिया आम रूटीन के कामों में या अपनी सहेलियों को बुला लिया, उनसे सारा दिन बातचीत जारी रही, तो फिर जो एक मकसूद होता है ना जी जी, और जो रूहानियत होती है वो हासिल नहीं होती है। एतिकाफ का हो जाना यानी मुकम्मल हो जाना ये एक अलग बात है, और उससे रूहानियत और उससे दीगर फ़वाइद हासिल करना ये एक अलग बात है। जैसे रोज़ा रख कर अगर कोई गाली देता है, माज़अल्लाह ग़ीबत करता है, झूठ बोलता है, तो ये अगरचे ये नाजायज़ काम है, करना जायज़ नहीं है। और अगर वो शख्स सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, रोज़ा तो हो जाएगा, फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, लेकिन जो रोज़े की कबूलियत और रोज़े की रूहानियत के एतबार से चीज़ें हैं वो इन चीज़ों की वजह से हासिल तक़वे का जो हसूल मकसूद है वो, जी तक़वे का जो हसूल मकसूद है इन इबादतों से, रोज़े से, इन सारी चीज़ों से वो हासिल नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। एक कॉल चलाइएगा। लड़कियों का जहेज जो आता है और जो चीजें जो है वो रखी हुई होती हैं बंद पेटी में, यानी तो उन पे ज़कात वाजिब होगी या नहीं? जी हुज़ूर। लड़कियों के जहेज़ में ऐसी चीज़ें जो माल ज़कात में से हैं, जैसे सोना है, चांदी है या करेंसी है, तो ये चीज़ें तो माल ज़कात में से हैं। इन अगर ये निसाब की बक़द्र हैं और ज़कात की दीगर सारी शराइत पूरी पाई जा रही हैं, तो इस सूरत में इनके ऊपर ज़कात होगी, क्योंकि शरीयत ने ज़कात के लिए माल ख़ास किए हैं। इन यानी जो माल शरीयत ने ख़ास किए हैं उन्हीं मालों पर ही ज़कात होगी, जबकि वो बक़द्र निसाब हों और ज़कात की दीगर शराइत पाई जा रही हों। और अगर ज़कात के अलावा अमवाल हैं, माल हैं, और वो ज़्यादा ज़रूरत हैं, तो अब ज़्यादा ज़रूरत होने की सूरत में ये होगा कि अगर वो निसाब की मिक़दार को पहुंच जाते हैं तो ये शख्स जिसके पास ये माल मौजूद हैं, ज़्यादा ज़रूरत और बक़द्र निसाब हैं, तो ये शरी फ़कीर नहीं रहेगा। ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि ज़्यादा ज़रूरत जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़कात भी लाजिम हो जाएगी। सही। क्योंकि ज़कात लाजिम होने के लिए ज़कात का माल होना शर्त है। अब बर्तन है जो घरेलू इस्तेमाल के लिए लिए हुए हैं, अगर फ़र्ज़ किया वो 4-4 सेट हैं, तो अब एक इस्तेमाल का है, बाकी इस्तेमाल से ज़ायद हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरत चीज़ कहलाई जाएगी, और इसका शरी फ़कीर होने या ना होने के ऊपर तो असर पड़ेगा, लेकिन इनके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो, ये ज़कात फ़र्ज नहीं। ज़कात लेने के हवाले से कि ज़कात लेने के एतबार से ये हो सकता है, जैसे कोई इस्लामी बहन हैं, फ़र्ज किया कि उनके साहिब निसाब नहीं हैं, अमवाल ज़कात के एतबार से, यानी जो ज़कात के माल हैं, सोना चांदी नकदी माल तिजारत, वो नहीं है उसके पास। अब ये चाहती हैं कि ज़कात लें, तो अब ये कहा जाएगा कि इनके पास ज़्यादा ज़रूरत सामान जो है, जो इनकी हाजात से ज़्यादा है, वो इतना तो नहीं है कि निसाब की मिक़दार को पहुंच रहा है। अगर वो इतना है कि निसाब की मिक़दार को पहुंच रहा है, तो अब ये इस सूरत में ज़कात ले नहीं सकेंगे। यानी ज़ाहिरी कसम पुरसी गुर्बत को नहीं देखा जाएगा, इन चीज़ों का भी एतबार किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि अब ये शरई फ़कीर हैं या नहीं। तो ज़कात लेने के हवाले से जो भी ज़कात लेना चाहते हैं या लेते हैं, तो उनको इन चीज़ों को भी देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। इसमें यूँ होता है ना कि बाज़ औक़ात जैसे कोई शख्स ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है,
تو پیسوں کے اعتبار سے تو اب یہ صاحب نصاب نہیں ہے، شریف فقیر لگتا ہے، لیکن اگر زیادہ ضرورت سامان اس کے گھر میں اتنا پڑا ہے کہ اس کی ٹوٹل مالیت بقدر نصاب پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ صاحب نصاب قرار پائے گا، یعنی غنی قرار پائے گا. اب اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، دینا تو لازم نہیں لیکن لینا بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، میسیج یہ آیا کہ کیا اسلامی بہنیں بھی 30 دن کا اعتکاف کر سکتی ہیں، پورے ماہ مبارک کا اعتکاف کر سکتی ہیں اسلامی بھائیوں کی طرح؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر مسجد بیت میں بیٹھ جاتی ہیں ٹھیک تو ہے، کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایک کال چلائیے گا. اگر صاحب نصاب ہے اور اگر گاڑی اس کے پاس ہے لیکن وہ گاڑی بیچ دیتا ہے، اور جیسے ہی اس نے گاڑی بیچی ہے تو اب رمضان شروع ہو گیا، لیکن وہ پیسے اس کے پاس گاڑی کی مد میں رکھے اس نے گاڑی لینی ہے، یعنی 1-2 دن میں وہ گاڑی لینا چاہتا ہے، تو وہ ہے صاحب نصاب، تو کیا ان پیسوں پر بھی جو گاڑی لینے کے پیسے ہیں کیا اس پر بھی وہ زکوٰۃ دے گا؟ جی، پہلے سے صاحب نصاب ہیں اور مزید گاڑی والی رقم بھی آ گئی، لیکن گاڑی کے لیے رکھی ہوئی ہے. اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان کا سال کب پورا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر سال پورا ہونے سے پہلے انہوں نے زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے پہلے انہوں نے گاڑی بیچ دی، پہلے 1 دن پہلے بیچی، 1 دن پہلے بیچ دی، اب گاڑی کی رقم بھی آ گئی تو یہ رقم بھی اب شمار ہوگی، ٹھیک، یعنی اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اگرچہ کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ 2 دن بعد گاڑی لے لیں گے، لیکن چونکہ سال مکمل ہونے سے پہلے ان کے پاس یہ زکوٰۃ کے مال کی جنس میں سے مال آ گیا تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگر زکوٰۃ کا سال مکمل ہو گیا اور اب انہوں نے جو ہے وہ گاڑی بیچی ہے تو اب اس صورت میں اس رقم کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. میرا نام فیض ہے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ تراویح کلہ بندہ کیسے پڑھے؟ مسجد نزدیک نہیں ہے، مسجد ہی قریب نہیں ہے تو اب کیسے تراویح پڑھیں گے؟ تراویح جو ہے وہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد 20 رکعتیں ادا کی جائیں، اور یہ جو 20 رکعت ادا کی جاتی ہیں یہ تراویح کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور تراویح میں ختم قرآن کا کرنا یا ہونا یا سننا یا پڑھنا یا سننا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر کسی کو مسجد کی جماعت میسر نہیں ہے، یوں کہ قریب مسجد نہیں ہے، تو اب اکیلا بندہ بھی 20 رکعتیں ادا کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ انفرادی طور پر یہ تراویح یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے ہر شخص کے اوپر. یعنی کہ تراویح کے اندر قرآن پاک پورا سننا یہ الگ سے سنت ہے، فی نفس ہی تراویح یہ الگ سے سنت ہے، دونوں الگ الگ سنت ہے. اگر کسی کو حفظ قرآن والی یعنی کہ قرآن پاک سننے والی صورت میسر نہیں ہے، یوں کہ یہ خود حافظ نہیں ہے اور قریب مسجد جس میں حافظ صاحب پڑھ رہے ہوں وہ بھی میسر نہیں ہے، تو تراویح تو بہر صورت ان کو پڑھنی ہے. تو اب کس طرح پڑھی جائے؟ یہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ 2 کر کے 20 رکعتیں ادا کریں، اور جو صورتیں ان کو یاد ہیں وہ پڑھیں، تو اس صورت میں ان کی تراویح ادا ہو جائے گی. وتر بعد میں پڑھیں گے تراویح؟ وتر بعد میں پڑھیں. جزاک اللہ جی. ایک کال چلائیے گا. کان میں پانی پڑ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ کان اور آنکھ میں پانی پڑ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کان اور آنکھ میں پانی پڑنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا. محمد بلال کو سیالکوٹ سے. میں قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو رمضان میں کیا پڑھوں میں؟ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو اب رمضان میں کیا پڑھیں؟ تلاوت کرتے ہیں لوگ. جی قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو ان کو چاہیے کہ قرآن پاک ماہ رمضان میں پڑھیں، سیکھیں کہ ماہ رمضان کے جو لمحات ہوتے ہیں یہ فرصت والے ہوتے ہیں اور بندے کا دل تلاوت کی طرف، عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے اور مسجد میں بیٹھنا آسان ہوتا ہے، دین سیکھنے کی طرف رغبت ہوتی ہے. تو جس نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو اس کو چاہیے کہ ماہ رمضان میں کسی بھی
ایسے قاری صاحب کو، حافظ صاحب کو، یا دعوت اسلامی کے کسی مبلغ اسلامی بھائی کو، یا دعوت اسلامی کے مختلف مساجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں تو وہاں پہ یہ داخلہ لے لیں اور پڑھنا شروع کر دیں. اور اگر مدرسۃ المدینہ بالغان کی صورت نہیں ہے ان کے علاقے میں تو کسی بھی ایسے شخص کو کہ جو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے صحیح طریقے سے، ان سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے. تو انشاءاللہ اگر یہ ماہ رمضان کی برکت سے شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے ماہ رمضان میں ان کا قرآن پاک یہ مکمل ہو کر یہ بالکل قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں پڑھا تو اب نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو پوری زندگی اس کا وقت ہے. اگر جو پڑھنے کے لمحات تھے یا اوقات تھے یا عموماً جس عمر میں پڑھا جاتا ہے اس میں نہیں پڑھا تو یہ مت سوچنا چاہیے یا یہ نہیں ذہن بنانا چاہیے کہ اب میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. انسان کی ساری زندگی ہی سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے. تو ساری زندگی یہ انسان سیکھتا ہی رہتا ہے. تو جس طرح دیگر چیزیں دنیاوی سیکھتا رہتا ہے تو اس طرح قرآن پاک بھی سیکھے اور اس کے سیکھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. نہیں پڑھا ہوا تو کسی سے بالکل پڑھیں اور یہ کوشش کریں کہ اگلے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے تک یہ پورا ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور قرآن پاک سیکھنے کے جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان اسلامی بھائیوں کے لیے اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی مختلف گھروں میں پردے کی رعایت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. اب تو اپنے علاقوں میں آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی معلومات ہو جائیں گی. اسی طریقے سے جو اسلامی بھائی بیرون ملک رہتے ہیں جہاں پر مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ان کے قریب میں نہیں ہے، ان کے لیے بھی آن لائن قرآن پاک پڑھنے کا الحمدللہ سلسلہ موجود ہے. مدرسۃ المدینہ آن لائن کے شعبہ ہے دعوت اسلامی کا، جس میں نہ صرف قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ علم دین سکھایا جاتا ہے. درس نظامی بھی وہاں پر کروایا جاتا ہے، عالم کورس کروایا جاتا ہے اور مختلف بہت سارے کورسز الحمدللہ اس پر ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ڈپارٹمنٹ میں جا کر معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل دوبارہ دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ اسی وقت حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ جو مسجد بیت میں نفلی اعتکاف کے حوالے سے پوچھا گیا ہے یہ مسئلہ کنفرم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی مزید جو ہے وہ دیکھ کر اس کو بیان کیا جائے گا، یا جنہوں نے پوچھا ہے وہ دارالافتاء اہل سنت سے معلوم کر لیں، کیونکہ سنت اعتکاف کا تو فقہاء نے فرمایا 30 دن کا جو میں نے سوال جو 30 دن کا ہے نفلی اعتکاف یہ مسئلہ بھی کنفرم نہیں ہے. انشاءاللہ کسی دوسرے سلسلے میں اس کی وضاحت کر دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.